محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، اللہ وحدہ لا شریک پاک اور بے عیب ذات کا بے انتہا شکر و احسان کہ رب غفور نے ان مصائب والے زمانے میں ہم سب کو تندرست رکھا، صحیح سالم رکھا، عرصہ دراز کے بعد آپ سے ملنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ ہم سب کو شفا دے، امراض سے، بلاؤں سے، مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، آپ سب اے اللہ کے بندو، آپ سب جو ہیں اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المومنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم ہر معاملے میں کامیاب رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يعد القدر، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا منشا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے منشا کو مٹا دے یا بدل دے یا کچھ کمی بیشی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يعد القدر، کوئی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، الا الدعاء، ہاں تمہاری دعا جو ہے اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اور دعا اللہ ہی سے کرنا ہے، دعا کرنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے کرنا ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے، اور اسی سے مانگو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قنوت میں، وتر میں، رات کے اندھیرے میں پڑھنے والی دعا میں یہ دعا سکھائی۔ کیا دعا ہے؟ وقینی شر ما قضیت، اے اللہ جس تقدیر کو تو میرے لیے لکھ دیا ہے اس کی برائی سے میری حفاظت فرما۔ اگر میری تقدیر غلط لکھ دی گئی ہے، تکلیف والی لکھ دی گئی ہے، مصیبت و تنگ دستی کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، پریشانیاں میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اے اللہ اس کو بدل دے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي، اس لیے کہ تو بدل سکتا ہے، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کوئی نہیں بدل سکتا، نہ نبی بدل سکتا، نہ کوئی اور بدل سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہمارے ان حالتوں کے لیے جو دوا کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ سے توبہ و استغفار، اور دوسرا علاج ہے دعا۔ پہلے توبہ اور پھر دعا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کی جو واقعات بیان کیا ہے، قوم ہود کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قوم ہود سے پیغمبر نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو۔ استغفار، گناہوں کی شرمندگی پہلے، اور پھر بعد میں ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے موافق ہوائیں تم پر نازل کرے گا، مخالف نہیں۔ یہ جو ہواؤں کے اندر جو جراثیم، جو بیماریاں، جو مصیبتیں ہیں، ایسے نہیں بھیجے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہاری موافق
ہوائیں تم پر نازل کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ اور تمہاری مدد فرمائے گا، بِأَمْوَالٍ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج سے 5 یا 6 مہینے پہلے ہم نے بڑی سکون کی زندگی جی لی، کوئی کسی کو کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کے بعد کسی نے انسان سے یہ کہا کہ انسان کو مارے گا۔ کون مارے گا؟ انسان کو مار دے گا، حالانکہ موت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ انسان کسی کو موت نہیں دیتا، اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو بھی موت آ جائے گی، اس سے مصافحہ کر لیں گے تو آپ کو موت آ جائے گی، آپ اس کے سامنے رہیں گے تو آپ کو موت آ جائے گی۔ یہ کوئی جس جرثومے کو اللہ نے پیدا کیا، آج سے پہلے ہزاروں جرثومے ایسے آئے، ہزاروں آئے، کچھ رہ گئے، کچھ چل لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو حالات آئے ہیں، اس میں سب سے پہلے انسان کو اللہ پر ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یا عباد اللہ نہیں کہا اللہ، اے اللہ کے بندوں نہیں کہا، اے ایمان والو، مجھ پر اگر ایمان ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم توبہ و استغفار کرو پہلے، اس کے بعد مجھ سے دعا مانگو۔ ہم نے تو مسجدیں خالی کر دی، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نظام مصطفیٰ کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ ہم بچ جائیں گے، یا پھر حکومت کے ڈر سے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اگر اس ملک کا قانون نہیں مانیں گے تو ہم ان کی مخالفت میں آ جائیں گے، پہلے ہی سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اب ایسی حرکت کریں گے تو اور بھی ہم جو ہے عتاب کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ اسباب ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو، تلوار چلانے والوں کو لے کر کے بدر میں گئے تھے، لیکن سر سجدے میں رکھ دیے، اے اللہ مجھے ان تیر چلانے والوں پر اعتماد نہیں، ان تلوار چلانے والوں پر بھی اعتماد نہیں، ہمارے بہادر اور ان کے دست و بازو کی طاقت پر مجھے اعتماد نہیں، پروردگارا نصرت فتح تیری طرف سے ہوتی ہے، فتح نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ یہ ظاہری طریقہ ہے تلوار لے کے مارنے کا، ڈھال سے بچانے کا، تیر پھینکنے کا، یہ ظاہری اسباب ہیں، اس سے ہم نہیں جیت پائیں گے۔ پروردگارا ہماری نصرت و کامیابی، ہماری فتح تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں نصرت عطا فرما۔ اگر آج اسلام کی نصرت تو نے نہیں کی، پھر اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ اچھا، خندق ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمارے طرف جو ہے جنگ کے موقع پر خندق کھودتے ہیں ہم، یہ تو عرب کا علاقہ تھا، ایران کا علاقہ الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے مشورے کو مانا اور خندق کھودی گئی تاکہ ادھر کا آدمی ادھر بآسانی نہ آ سکے۔ ظاہری سبب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہو گئے کہ وہی یہاں اب تو ہم خندق کھود لیے ہیں، کوئی ادھر آ نہیں سکتا، اب دشمن ہم پہ حملہ کر نہیں سکتا، چلو۔ یہ ظاہری اسباب ہے، پروردگارا خندق ہو یا کوئی اور چیز، نصرت اور فتح تیرے ذمہ ہے۔ تو میں کہتا یہ ہوں، ایمان بدلا نہیں ہے، اللہ کے بندے آدم کی اولاد بدلی نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ و استغفار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تقدیر بدل جاتی ہے۔
دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت تقدیر کو مٹا بھی نہیں سکتی، بدل بھی نہیں سکتی، کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتی. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے فیصلوں کو بدلنا ہے تو اس سے دعا کرو، اسے مناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی دوسرے موقعوں پر پڑھنے کے لیے، مصیبت میں پڑھنے کے لیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ان ظالموں کے درمیان ہم تجھے آگے کرتے ہیں، تیری قدرت کو آگے کرتے ہیں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیرا سایہ چاہتے ہیں. کس بات کے لیے؟ من شرورہم، ان کے شر اور ان کے فساد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالم کو مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. تو یہ دعائیں تو ہیں جی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے حالات نازک آئے، یہ مرض یہ جرثومہ آنے سے پہلے بھی لوگ مرتے تھے. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے لوگ کوئی مر ہی نہیں رہا تھا، یہ بیماری آئی جب سے مر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ اچھے خاصے لوگوں کو بھی علاج کے لیے جگہ میسر نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں طبیعت بگڑ گئی ہے، اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو مجھے بھی کھینچ کے اندر ڈال دیں گے، بہتر ہے بولو مت، خاموش. اب خاموشی میں بیچارہ گھر میں مر گیا. موت تو ہوئی، یہ کس کی طرف سے آئی؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ تقدیر میں ہے موت، اللہ لکھ دیا ہے کتنے دن جینا ہے اور کتنے لمحے سانس لینا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. تو اپنے دلوں سے جرثومے کا خوف نکالیے. موت حیات اللہ کے ہاتھ ہے. ہوائی جہاز نیچے گر کے جل جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، ننھے سے بچے کو اللہ بچا لیتا ہے. منگلور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، منگلور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ابھی کل پرسوں کیرلا کا بھی حادثہ ہوا. تو رب کریم کو جسے بچانا ہے بچاتا ہے. بھئی پرندہ ٹکرا گیا، پلین جل گئی، یہاں گر کے 2 ٹکڑے ہو گئی، کوئی نہیں مرے، 15-16 آدمی گئے. تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات. جن کا وقت ہو گیا تھا ان کو اللہ نے موت دے دیا، اور جن کو نہیں مارنا تھا. تو اس ایمان اور اس یقین کو پہلے آپ پختہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، یا کافروں، ایسا یا ایھا المنافقون نہیں. صرف ایمان والوں سے خطاب ہے. جب ایمان تمہارے سینوں کے اندر ہے، کلمے کے قائل ہو، اللہ کی قدرت کے قائل ہو، سزا اور جزا کے قائل ہو، اللہ تعالیٰ کی مقدر پہ قائل ہو، تو پھر یہ ڈر خوف یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میں منہ پہ کپڑا ڈال لوں گا تو بچ جاؤں گا، اور نہیں ڈالوں گا تو مر جاؤں گا. یا اللہ یا اللہ یا کریم. اللہ کی قدرت کا بھی ہم لوگوں نے مذاق کر دیا. نہیں ہم اطاعت کر رہے ہیں حکومت کی. بھی کون سا ظالم آ کے ٹھہرا ہے؟ ابھی میں آ رہا تھا، ابھی گاڑی میں تھے ہم لوگ، زور سے برسات آئی تو میں دیکھا کچھ لوگ جو تھے دوڑ کے جا کے ایک دکان کے چھت کے نیچے جمع ہو گئے. شموگا کی سرکل میں دیکھا میں، کسی کے منہ پہ کپڑا نہیں تھا، کوئی 2.5 فٹ کی دوری میں نہیں تھا، گھس گھس کے جا کے جم گئے، مر گئے. کافر کا عقیدہ اگر آ جائے کیڑے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مومن کا عقیدہ، تو کہنے کا ارادہ ہے اپنے دلوں سے اس خوف کو نکال دیجیے اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائیے. یہ آج سے کم میں آپ کو بتاتا ہوں
25-26 سال پہلے کا پروگرام ہے کہ ہم ایک حکومت ہم کریں گے، ہماری مرضی سے لوگ کمائیں گے، ہماری مرضی سے لوگ خرچ کریں گے۔ آج کس کی مرضی چل رہی ہے؟ آج دکانیں بند کرو، بند ہوگی سب کی دکانیں، خرچ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے، اتنے لوگ شادی میں آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے، تو 50 آدمی آئیں گے تو بیماری نہیں آئے گی، 60 آئے تو بیماری آ جائے گی، 100 آئے تو آ جائے گی۔ ہماری مرضی، ہمارے حکم پر چلو گے تم، کائنات چلے گی، تمہارا دماغ بھی ہمارے اشارے پر چلے گا، تمہارا پیسہ بھی کمانا خرچ کرنا ہماری مرضی پر چلے گا۔ ہو رہا ہے؟ اب اس میں سبھی ملوث ہیں۔ میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کے خلاف اٹھو، استغفر اللہ۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو ماننا ہے، لیکن اللہ کا بھی قانون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب دیکھیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا 2.5 فٹ میں بیٹھے ہیں؟ دیکھ لیجئے ذرا آزو بازو، جب نہیں ہے سب جڑ کے بیٹھنا ہے تو بھیا صف میں کھڑے ہو جاؤ نا، نہیں ہے تو پھر باہر چلے جاؤ۔ بھئی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا دیکھ لیجئے آزو بازو کتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ پابندی یا تو حکومت سے ڈر کے یا پھر بیماری سے ڈر کے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، میں جب فیصلہ کرتا ہوں ڈاکٹر کو بھی ختم کر دیتا ہوں، اب میں جب فیصلہ کرتا ہوں اس میں لت پت رہنے والے کو بھی نہیں مارتا۔ تو اللہ کے بندو، اپنے دلوں سے اس خوف کو ہٹا دیجئے۔ ہمیں موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا۔ ارے آج کا کافر ڈاکٹر یہ کہتا ہے مجھ سے جو بن پڑا، جو مجھے کرنا تھا ایز اے ڈاکٹر میں نے کر دیا ہے، اب اسے شفا دینا، بچانا یا نہیں بچانا اوپر والے کے ہاتھ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون سا ڈاکٹر؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، مورتی کو مانتا ہے، پوجا کرتا ہے، اس کی کلینک کے اندر مورتیاں لگی ہوئی ہیں، آپریشن تھیٹر کے اندر مورتیاں لگی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ بچانے والا وہ ہے، میں تو صرف کاٹ پیٹ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے اس سے بھی کمزور ہے ہمارا ایمان؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نکال دیجیے اپنے دلوں سے اس ڈر کو کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری سے ہم سب کو مار دے گا۔ جس کو موت آنی ہے آ کے رہے، اور جس کو نہیں آنی ہے دنیا کی کوئی طاقت موت دے نہیں سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، اونٹ پر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا عباس کہ لڑکے عبداللہ میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں۔ تو آپ نے جو دوسری نصیحت کی آپ کو شرک سے بچنے کے بعد، ان سألتا، اگر تجھے کچھ مانگنا ہے فاسأل اللہ، اللہ سے مانگ، وَإِنِ اسْتَعَنْتَ، اگر تجھے مدد مانگنی ہے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور یاد رکھ دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقدر سے بڑھ کر کے دے نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کو چھین نہیں سکتی۔ اس کو گانٹھ باندھ لے۔ گانٹھ باندھنے کا مطلب اس پر عقیدہ لا، یہ عقیدہ کر لے پکا۔ تو ہم اسی اللہ کے اسی ماننے والے ہیں اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حالات بدل گئے، حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن، یہ زمانہ لوگوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ 10 سال پہلے آپ بڑے غریب تھے، آج ماشاءاللہ کئی لاکھ کے مکان میں ہیں۔ پہلے آپ جو ہے سائیکل پہ دھندا کرتے تھے، اب آپ کے پاس گاڑی ہے۔
پہلے گاڑی میں تھے اور آپ چل کے جا رہے ہیں. یہ دن گھوما کرتے ہیں، زمانہ بھی گھوم گیا. لیکن اس سے کیا ہونے والا ہے؟ زمانے کے بدلنے سے کیا ہونا ہے؟ ہم تو نہیں بدلے نا، الٹا ہمیں تو کرونا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ آئے جب سے ہم کو نمازوں کی پابندی چپ گئی. چلو اچھا ہو گیا، جانا نہیں کہتے مسجد کو. اب مسجد کو نہیں گئے تو کیا، نماز بھی نہیں، پھر جو جی چاہا سو کرو. تو بعض لوگ تو اس مرض کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہمیں چھٹی مل گئی، نہیں تو وہ بمڑے مارتے تھے مسجد کو آؤ، نماز پڑھو، جماعت میں شریک ہو، یہ کرو اور وہ کرو. اب جانے کا نہیں ہے نا. ہم بھی آزاد، تم بھی آزاد. دیکھیے، دعا اللہ سے کرنا ہے کیفیت کے ساتھ. کیفیت، ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، ہمارے چہرے تغیر ہو جائے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہو جائے. اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے مرض بھی دے سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. مالک یوم الدین ہے. یہ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہمیں ہمارے ایمان اور عقیدے کو آزمانے کے لیے، یا پھر ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. نقصان میں تو ہم کہیں بھی نہیں ہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آزمائے کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے، ڈر کر کے مجھ سے منہ چھپا کے بیٹھتا ہے، یا پھر اے اللہ تیری مرضی، تیرا فیصلہ، تجھے رکھنا ہے، مجھے یقین ہے کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کوئی بیماری آ نہیں سکتی، یہ میرا پکا یقین ہے، تو اگر فیصلہ کر لے مجھے مارنے کا کوئی بچا بھی نہیں سکتا. یہ عقیدہ اگر دل میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس لیے یہ لوگوں کے طریقے ہیں. آج تک سائنس یہ کہہ رہی تھی انسان جو سانس چھوڑتا ہے وہ اچھی کہ گندی سانس ہے، جو لیتا ہے وہ پاک ہوا ہے. اب اس نے سوچا ان سب کو میں نچاتا ہوں، بند کر لو، جو سانس چھوڑے وہی سانس لو. ٹھیک ہے، وہی کرتے، وہی کر لیے. اب گھنٹوں بھر منہ بند کر کے جو سانس چھوڑ رہے ہیں وہی لے رہے ہیں، جو چھوڑ رہے ہیں وہی لے رہے ہیں. نہیں، کچھ دن کے بعد میں دوسرا نکلا، اسے سوراخ کرو ایک، وہ سوراخ میں سے آپ کی سانس آئے گی. تو جرسوں میں نہیں آئے گا، فلٹر ہے. جب سوراخ میں سے ہوا آ سکتی ہے تو ہوا میں کیڑا نہیں آ سکتا. سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی قدرت کو. لوگ جیسے نچائے تال ڈال دیے ناچ لیے. اللہ کے بندوں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ پر یقین کرو. یہ ظاہری اسباب ہیں. اگر ہے مرض تو اپنے گھروں میں کتنی دوری پر رہتے ہیں، کھانا کتنی دوری پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. نہیں، وہ ہمارا گھر، ہمارے گھر میں کسی بھی نہیں ہے تو بھیا گھر والے یہاں مل جاؤ نا. باپ، بچے، بھائی، سالات جو اچھے ہیں یہاں مل جاؤ. کیوں گھر میں مل سکتے ہیں، یہاں نہیں مل سکتے؟ تو یہ سب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ سب ایک کھیل ہے، کوئی کھلاڑی ہے جو ہم کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ. ورنہ حقیقت تو یہ ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ. یہ بول کر آدمی جا کے کوئی میں بھی نہیں کودنا ہے جی، نہیں کودنا ہے. اگر کوئی گر بھی گیا، آپ نے سنا ہوگا 10 دن 11 دن تک رہے ہیں دریا میں تیرتے ہوئے، بعد میں لوگوں نے دیکھا تو ان کو بچایا. اللہ اکبر، 10 دن تیر لینا کوئی مذاق ہے؟ اللہ نے اسے وہ طاقت بخشی، وہ ہمت بخشی، ہاتھ پیر مارتا رہا، بچا لی. ٹھسکا لگ کے ایک گلاس پانی پیا، ٹھسکا لگا مر گیا. یہ اسباب ہیں، سب اللہ کے ہاتھ ہے. خیر، میری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے، ان حالات میں اللہ سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اچھا، ہمارے اندر ایسا شخص بھی ہے
جو گونگا ہے، بات نہیں آتی اس کو، وہ دعا کرتا ہے کہ نہیں اللہ سے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ جسے بولنا نہیں آتا، اللہ اس کو گونگا بنایا، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کے کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ تو ہم تو اچھے ہیں، گونگے نہیں ہیں، تو اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگی، اللہ کو منائیے۔ یہ سارے مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، یہ جتنی وبا پھیلی ہے، اس کو دور کرنے والا کپڑا نہیں ہے۔ کپڑا لگانے سے بیماری دور نہیں ہوتی، اس کو دور کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہے۔ خیر، اللہ پر یقین رکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس رکھیے۔ یہ کوشش کیجئے کہ ہم سے سنتیں چھوٹنے نہ پائیں اور اللہ کی بندگی چھوٹنے نہ پائے۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ مومن کا ہتھیار نماز، مومن کا ہتھیار صبر، اور مومن کا ہتھیار دعا۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے دربار سے مانگنے، اس کی ذات کے آگے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیک دلی تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب کو آفت و وبا سے اللہ محفوظ رکھے۔ اے اللہ، مرض دینے والا بھی تو، شفا دینے والا بھی تو، تندرستی بھی تیرے ذمے، بیماری بھی تیرے ذمے۔ اے اللہ، ہم سب کو بیماری سے بچا، شفا کاملہ عطا فرما، اور تیرا یقین ہمارے دلوں میں پختہ کر دے، اور اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم